عمرو عیار کئی دنوں سے اپنے گھر گیا ہوا تھا۔ اب وہ گھر سے واپس سردار امیر حمزہ کے لشکر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا گھوڑا جس کا نام بجلی تھا وہ سرپٹ دوڑے جا رہا تھا۔ گھوڑا ایک ویرانے سے گزر رہا تھا کہ یکدم آہستہ ہو گیا اور پھر آہستہ ہوتے ہوتے رک گیا۔ کیا بات ہے بجلی، کیوں رک گئے ہو؟ عمرو عیار نے اپنے گھوڑے سے کہا تو گھوڑا بن بناتا ہوا ہنہناتا ہوا خاموش ہو گیا۔ عمرو عیار نے ارد گرد نظر دوڑائی مگر دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ اسے گھوڑے کے رک جانے کی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ چلو بجلی، دیر ہو رہی ہے، سردار امیر حمزہ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، عمرو عیار نے گھوڑے سے کہا مگر گھوڑے نے قدم نہ بڑھائے۔ حالانکہ یہ گھوڑا عمرو عیار کی ہر بات سمجھتا تھا، نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے۔ عمرو عیار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اسے میں نے روکا ہے۔ عمرو کو ایک آواز سنائی دی تو وہ اچھل پڑا۔ اس نے آواز کی سمت دیکھا مگر اسے کوئی نظر نہ آیا، حالانکہ آواز اس نے صاف سنی تھی۔ پھر اس نے چاروں طرف دیکھا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ عمرو عیار کے چہرے پر خوف کے تاثرات پھیل گئے۔ کون ہے یہاں؟ عمرو عیار نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ میں شالام جن ہوں۔ عمرو عیار کو وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ جن بھائی، مجھے نظر بھی تو آؤ، عمرو عیار نے کہا تو اس کے سامنے ایک جن ظاہر ہو گیا۔ جن بھائی، تم تو بہت اچھے معلوم ہوتے ہو، تم مجھے نقصان تو نہیں پہنچاؤ گے؟ عمرو عیار نے جن کی تعریف کرتے ہوئے کہا تو شالام جن اپنی تعریف سن کر خوش ہو گیا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں بہت اچھا جن ہوں؟ شالام جن نے عمرو عیار سے پوچھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے جنوں کو دیکھا ہے، ان کے چہرے کرخت اور خوفناک ہوتے ہیں، لیکن تمہارا چہرہ بہت ہی نرم اور خوبصورت ہے۔ ایسے خوبصورت چہرے والا جن برا جن نہیں ہو سکتا۔ عمرو عیار نے شالام جن کی اور زیادہ تعریف کی اور کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے برائی سے نفرت ہے، میں انسانوں کو تنگ بھی نہیں کرتا۔ شالام جن نے کہا، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، کسی کو تنگ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اچھا مجھے بتاؤ، تم نے مجھے کیوں روکا ہے؟ عمرو عیار نے شالام جن سے پوچھا۔ شالام جن نے کہا، تم عمرو عیار ہو نا؟ تو عمرو عیار حیران رہ گیا، یہ جن تو اس کا نام بھی جانتا تھا۔ ہاں، میرا نام عمرو عیار ہے، تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ عمرو عیار نے شالام جن سے پوچھا، عمرو بھائی، ہم جن ہیں، ہمیں بہت سی باتیں خود بخود معلوم ہو جاتی ہیں۔ شالام جن نے عمرو عیار کو جواب دیا۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ اچھا، تم مجھے بتانے لگے تھے کہ تم نے مجھے کیوں روکا؟ عمرو عیار نے جن کو کہا تو جن اسے غور سے دیکھنے لگا جیسے اس کا جائزہ لے رہا ہو۔ بتاؤ نا جن بھائی، تم نے مجھے کیوں روکا ہے؟ عمرو عیار نے اس سے دوبارہ پوچھا۔ ملک باجان کا نام سنا ہے تم نے؟ شالام جن اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس سے سوال کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، نام تو سنا ہے مگر اس ملک میں جانے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا، عمرو عیار نے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم وہی عمرو عیار ہو نا جو ظالموں کا دشمن اور مظلوموں کا دوست ہے؟ شالام جن نے کہا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے شالام جن کو یقین نہ ہو رہا ہو کہ یہ وہی عمرو عیار ہے، کیونکہ یہ عمرو عیار تو بہت دبلا پتلا سا ایک کمزور سا آدمی تھا جس کے پاس زنبیل بھی نہیں تھی۔ ہاں جن بھائی، میں وہی خواجہ عمرو عیار ہوں، عمرو عیار نے جواب دیا۔ ہاں، میرا علم بھی یہی بتاتا ہے، لیکن تمہیں دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ تم ہی وہ بہادر انسان ہو جس نے سینکڑوں جادوگروں کو ہلاک کیا ہے۔ تمہارا چہرہ تو بالکل احمقوں جیسا ہے۔ عمرو عیار کی جسامت اور اس کا چہرہ دیکھ کر شالام جن کو بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی عمرو عیار ہے جس نے اتنے جادوگروں کو ہلاک کیا اور اتنی دنیا کا سفر کیا۔ عمرو عیار جن سے کہنے لگا، اب میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں ہی عمرو عیار ہوں؟ عمرو عیار بڑا پریشان ہوا۔ جن کہنے لگا، میرا علم بھی یہی کہتا ہے، اب میرا علم مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول سکتا۔ جن عمرو عیار کو کہنے لگا، تم مجھے کام بتانے لگے تھے جن بھائی؟ عمرو عیار نے ایک مرتبہ پھر اس سے کام کے بارے میں پوچھا۔ کام کے بارے میں بھی بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں خزانے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔
جن نے کہا اور پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ خزانے کا سن کر عمر یار خوش نہ ہوتا؟ عمر یار بہت خوش ہوا. ہاں ہاں بتاؤ بتاؤ، تم جیسے اچھے جن تو اللہ کرے مجھے روزانہ ملے. عمر یار نے خوش ہوتے ہوئے کہا اس خزانے کا پتہ میں تمہیں اس کام کے معاوضے کے طور پہ بتا رہا ہوں جو کام میں نے تم سے لینا ہے. ہاں ہاں میں تو کام کے بارے میں پوچھ رہا تھا، بتاؤ کیا کام ہے؟ عمر یار نے کہا. خزانے کا سن کر عمر کچھ یاد ہی نہیں رہا. عمر اب شلام جن کا کام کر کے وہ خزانہ فوری طور پر حاصل کرنا چاہتا تھا. کام میں تمہیں اس وقت بتاؤں گا جب تم خزانہ حاصل کر لو گے. جن عمر یار کو کہنے لگا پہلے کام تو بتاؤ. خزانے کے بعد اگر تم نے یہ کہا کہ کسی بے گناہ کو قتل کر دو تو میں یہ کام نہیں کروں گا. میں کوئی بھی ناجائز کام کسی بھی صورت نہیں کرتا. عمر یار جن کو کہنے لگا میں تمہیں جو کام بتاؤں گا وہ نیکی کا کام ہے. جب تم کام کے بارے میں سنو گے تو تمہیں یقیناً خوشی ہوگی. تم کوئی بھی کام بغیر لالچ کے نہیں کرتے. شلام جن نے کہا تو عمر یار کا منہ بن گیا. نہیں نہیں ایسی ویسی بات نہیں ہے، میں اتنا بھی لالچی نہیں ہوں. خیر اب تم یہ بتاؤ کہ میں تمہیں خزانے کے بارے میں بتاؤں یا نہیں؟ ہاں ہاں بتاؤ بتاؤ. عمر یار نے ایک مرتبہ پھر خوش ہوتے ہوئے شلام دن کی طرف دیکھا. یہاں سے ہزاروں کوس دور شکلاگ کی پہاڑیاں ہیں. آج سے ہزاروں سال پہلے ایک بہت ہی خطرناک اور بہت بڑا جادوگر شکلاگ ان پہاڑیوں پر رہتا تھا. ان پہاڑیوں میں کئی غاریں ہیں. ان میں سے ایک غار میں شکلاگ جادوگر کا بہت بڑا خزانہ ہے. یہ خزانہ 100 بادشاہوں کے خزانوں سے بھی بڑھ کر ہے. اس خزانے میں قیمتی لال موتی ہیرے اور سونے کے ڈھیر ہیں. اگر تم یہ خزانہ حاصل کر لو تو سمجھو کہ تم نے 100 بادشاہوں کے خزانے حاصل کر لیے. شلام جن نے عمر یار کو خزانے کی ساری تفصیل بتا دی. میں یہ خزانہ ضرور حاصل کر لوں گا، چالاک عمر یار نے کہا. خزانے کی تفصیل سن کر عمر یار کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا. وہ بہت زیادہ خوش تھا. لیکن اس خزانے کو حاصل کرنا ناممکن ہے. وہ کیسے؟ میرے لیے تو ایسا کام کبھی بھی ناممکن نہیں رہا. وہ ایسے کہ شکلاگ جادوگر خود تو مر گیا تھا لیکن اس کی روح اس خزانے کی محافظ ہے اور اس روح نے اور بہت سی روحوں کو غلام بنا کر اس علاقے میں پھیلایا ہوا ہے. جو بھی انسان اس علاقے میں داخل ہوتا ہے یہ غلام روحیں اسے ہلاک کر دیتی ہیں. اگر میں نے ایسی بٹکی ہوئی روحوں، ظالم جادوگروں، دیواؤں اور شرارتی جنوں کے ہاتھ مرنا ہوتا تو اب تک سینکڑوں بار مر چکا ہوتا. یہ بدی کی طاقتیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، البتہ میں ان کے لیے موت ہوں. عمر یار نے بڑے تندن لہجے میں مسکراتے ہوئے شلام دین سے یہ کہا اگر تم لالچی نہ ہوتے تو یقیناً عظیم انسان ہوتے. شلام جن نے مسکراتے ہوئے کہا. اپنے لالچی ہونے کا طعنہ سن کر عمر یار کا موڈ ایک بار پھر خراب ہو گیا تھا. اس کا دل چاہا کہ اس جن کا نا سر اڑا دے، لیکن وہ کسی بے گناہ پر ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، اس لیے وہ صرف بس منہ بنا کے رہ گیا. تم تو ناراض ہو گئے ہو عمر یار، میں تو مذاق کر رہا تھا، تم اچھے آدمی ہو. ہا 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 ہا. شلام جن عمر یار کی تعریف کرنے لگا. اچھا ٹھیک ہے، تم بتاؤ کہ ہماری دوسری ملاقات کب اور کیسے ہوگی؟ کب ملاقات ہوگی یہ تمہارے اختیار میں ہے. جیسے ہی تم خزانہ حاصل کر لو گے میں خود تم سے ملوں گا اور پھر کام کے بارے میں بتاؤں گا. ہاں اتنا بتا دوں کہ اس کام کے لیے تمہیں باجان جانا ہوگا. جن عمر یار کو تفصیل سمجھانے لگا. اب تم چلو تاکہ میں شکلاگ کی پہاڑیوں پر جانے کی تیاری کر سکوں. عمر یار نے بھی دن کو اسی کے لہجے میں جواب دیا. ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں، پھر ملیں گے. شلام جن نے کہا اور پھر اس کی نظروں سے غائب ہو گیا. اس کے جانے کے بعد عمر یار نے زنبیل سے سنہری تختی نکالی اور اس سے پوچھنے لگا سنہری تختی
شکلاک جادوگر کے خزانے کے بارے میں شاہ عالم دین نے جو کچھ بتایا کیا وہ صحیح ہے؟ سنہری تختی عمرو یار کو بتانے لگی، شکلاک جادوگر کے خزانے کے بارے میں شاہ عالم جن نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے میرے حضور وہ بالکل صحیح ہے۔ عمرو یار کو بتلایا جاتا ہے کہ شکلاک پہاڑیوں میں بہت سے غار ہیں، ان میں سے ایک غار میں شکلاک جادوگر کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ شکلاک جادوگر کی روح اور دیگر روحیں اس خزانے کی حفاظت کرتی ہیں۔ ان روحوں کو کیسے ہلاک کیا جا سکتا ہے؟ عمرو یار نے اپنی سنہری تختی سے دوسرا سوال پوچھا۔ عمرو یار کو تختی نے بتایا کہ وہ تلوار حیدری سے ان روحوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ روحوں کو موت نہیں آتی، مگر جیسے ہی تلوار حیدری ان کو چھوئے گی وہ اس دنیا سے اپنی روحوں کی دنیا میں واپس چلی جائیں گی۔ عمرو یار نے یہ جواب سن کر تختی زنبیل میں رکھی اور سنہری چپلیں نکال کر پہن لی۔ سنہری چپلوں، مجھے شکلاک پہاڑیوں پر پہنچا دو۔ عمرو یار نے سنہری چپلوں سے کہا تو وہ ہوا میں اڑنے لگا اور اس کا رخ شمال کی طرف ہو گیا۔ عمرو یار اپنی سنہری چپلوں کے ساتھ بہت دیر وہاں پہ گھومتا رہا، لیکن اس کو کہیں بھی شکلاک کی پہاڑیاں نظر نہ آئیں۔ اتنے میں اسے ایک بڑھیا عورت نظر آئی جس کے حلیے سے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت سفر کر چکی ہے۔ اس نے بوڑھی عورت سے پوچھا، کیا تم کافی عرصے سے یہاں رہ رہی ہو؟ بوڑھی نے کہا، ہاں میں کافی عرصے سے یہاں رہ رہی ہوں، بس اتنا یاد ہے کہ جب میری نئی نئی شادی ہوئی تھی میں اپنے شوہر کے ساتھ سفر کر رہی تھی، ہم ادھر بھٹک کر آ گئے تھے۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ ان پہاڑیوں سے نکل سکیں، لیکن ہم گھوم پھر کر واپس اسی جگہ آ جاتے تھے۔ پھر ایک دن میرے شوہر کو ایک سانپ نے ڈس لیا جس سے وہ مر گیا اور میں اکیلی رہ گئی۔ اتنی مدت بعد میں نے کسی انسان کی شکل دیکھی ہے۔ بوڑھی عورت نے عمرو یار کو ہمدردی سے کہا، اماں جی تم زندہ کیسے ہو؟ کھاتی پیتی کیا ہو؟ عمرو نے بوڑھی عورت سے پوچھا، بیٹا روزانہ ایک جانور نہ جانے کہاں سے آتا ہے، اس کے منہ میں پھل ہوتے ہیں، وہ پھل غار کے دہانے پر رکھ کر چلا جاتا ہے اور میں وہ پھل کھا لیتی ہوں۔ قریب ہی ایک پہاڑی سے قطرہ قطرہ پانی ٹپکتا ہے، وہ پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لیتی ہوں۔ بوڑھی عورت عمرو یار کو اپنی کہانی سنانے لگی، اماں جی مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری زندگی اتنی اذیت میں گزری، تمہاری گزری ہوئی زندگی تو کوئی بھی واپس نہیں لا سکتا، البتہ میں تمہیں اس ویرانے سے نکال کر انسانوں کی دنیا میں لے جاؤں گا۔ عمرو یار نے اس بوڑھی عورت کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اب کیا فائدہ بیٹا، میں تو نہ جانے کتنے عرصے سے موت کو ترس رہی ہوں، لیکن مجھے تو موت بھی نہیں آتی، نہ جانے میں کیسی بد نصیب ہوں۔ بوڑھی عورت عمرو یار کے سامنے رو کر اپنا دکھ سنانے لگی، صبر کرو اماں جی صبر کرو، میں جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، بیٹا مجھے سہارا دے کر اٹھاؤ تاکہ میں پانی پینے جا سکوں، آج تو مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا۔ بوڑھی عورت نے عمرو یار سے کہا تو عمرو نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر اچانک بوڑھی عورت نے عمرو کو جھٹکا دیا تو عمرو بوڑھی عورت پر گر گیا اور بوڑھی عورت کے 2 دانت یکدم لمبے ہو گئے۔ اس نے وہ دانت عمرو کی گردن میں چبو دیے، لیکن عمرو نے اپنی گردن کو دائیں طرف کیا اور ساتھ ہی زوردار مکہ بوڑھی عورت کی گردن پر مارا جو کہ اب چڑیل بن چکی تھی۔ عمرو یار اچھل کر کھڑا ہو گیا، چڑیل اپنی گردن مسلنے لگی۔ عمرو کے لیے اتنی مہلت کافی تھی، اس نے فوراً زنبیل سے تلوار حیدری نکال کر چڑیل کی گردن پر ماری تو اس کی گردن کٹ کر دور جا گری اور اس کا جسم تڑپنے لگا۔ بوڑھی عورت کے مرنے کے بعد عمرو گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ آج تو وہ مات کھا ہی گیا تھا، وہ پوری دنیا کو بے وقوف بناتا تھا، لیکن آج ایک چڑیل نے عمرو یار کو بے وقوف بنا ہی دیا تھا۔ لیکن یہ چڑیل آئی کہاں سے تھی اور سنہری تختی نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا تھا؟
عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے زنبیل سے سنہری تختی نکال لی۔ سنہری تختی، مجھے بتایا جائے کہ مجھ سے پہلے اس چڑیل کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا تھا؟ عمرو نے سنہری تختی سے پوچھا۔ ان پہاڑوں پر یہ چڑیل ابھی چند لمحے پہلے ہی آئی ہے۔ روحوں کو تمہاری اور اس کی آمد کا پتہ چل گیا تھا اور وہ تم دونوں کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اب روحیں تم پر حملہ آور ہونے والی ہیں، ہوشیار ہو جاؤ۔ سنہری تختی پر حروف ابھرے تو عمرو نے یہ عبارت پڑھ کر سنہری تختی زنبیل میں واپس رکھ دی۔ اسی لمحے عمرو کو سرد ہوا کا احساس ہوا۔ عمرو نے دیکھا اس کے سامنے 4 روحیں کھڑی تھیں اور اسے غصے سے دیکھ رہی تھیں۔ تم میں سے شکلاق کی روح کون سی ہے؟ عمرو یار نے ان روحوں سے تکبراً پوچھا۔ تم ہمارے بارے میں جانتے ہو؟ ایک روح نے حیران ہوتے ہوئے کہا، ہاں میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ عمرو یار نے کہا، میں ہی شکلاق کی روح ہوں، لیکن تم یہاں کرنے کیا آئے ہو؟ پہلی والی روح نے پوچھا۔ میں تمہیں جہنم پہنچانے کے لیے آیا ہوں، عمرو یار نے تکبراً جواب دیا۔ عمرو یار نے اپنی حیدری تلوار نکالی اور ساری روحوں کا گلا کما کر دیا۔ اب اس کا ایک ہی فوکس تھا کہ وہ جلدی سے خزانے کی طرف پہنچ جائے۔ تو اس نے اپنی زنبیل سے بونے کو نکالا اور بونے کو حکم دیا کہ وہ میری خزانے تک رہنمائی کرے۔ بونا شکلاق کی پہاڑیوں میں غاروں میں سے ہوتا ہوا اس ایک غار تک پہنچ گیا جہاں پہ خزانہ موجود تھا۔ عمرو یار کی آنکھیں چندہ رہ گئیں اس خزانے کو دیکھ کے، کیونکہ خزانہ بہت بڑا تھا۔ عمرو یار نے جلدی سے زنبیل کا منہ کھولا اور خزانے کو حکم دیا کہ وہ سارا خزانہ عمرو یار کی زنبیل میں چلا جائے۔ ایک ایک کر کے سارا خزانہ عمرو یار کی زنبیل میں چلا گیا۔ عمرو یار نے زنبیل جیسے ہی بند کی تو وہی شالام جن دوبارہ حاضر ہو گیا۔ شالام جن نے کہا، عمرو کیا تمہیں یاد ہے تم نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا؟ عمرو یار نے کہا، بالکل مجھے یاد ہے، میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، پھر آپ ملک باجان جائیں اور وہاں کی شہزادی جس کو جلدی ہی تخت ملنے والا ہے لیکن اس کا چچا اس کو قتل کرنے والا ہے، آپ جاؤ اور آج رات جا کے شہزادی کی حفاظت کرو اور اس کے چچا کو قتل کر دو تاکہ ایک نیک دل شہزادی ملک باجان پر حکومت کرے۔ عمرو یار نے اپنی سلیمانی چپل نکالی اور فوراً سے ملک باجان کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی وہ ملک باجان پہنچا تو اس نے بونے کو حکم دیا کہ اس کی رہنمائی جو ہے وہ بادشاہ کے محل کی طرف کر دی جائے۔ وہ بادشاہ کے محل میں پہنچا، اس نے کہا کہ وہ امیر حمزہ کا ایلچی ہے، بادشاہ کی طرف آیا ہے، شاہی مہمان بننا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے اس کی اچھی خدمت کی اور اس کے شاہی مہمان خانے میں ٹھہرا دیا۔ لیکن جیسے ہی رات ہوئی تو اس نے سنا کہ بادشاہ جیسے شہزادی کو قتل کرنے کے لیے خود روانہ ہو گیا ہے۔ اس نے جلدی سے اپنی سلیمانی چادر کو پہنا اور شہزادی کی آرام گاہ کی طرف بونے کی رہنمائی میں چل پڑا۔ وہ جیسے ہی شہزادی کی خوابگاہ میں پہنچا تو دیکھا کہ بادشاہ خود شہزادی کو قتل کرنے کے ارادے سے خنجر پکڑے ہوئے ہے۔ اس نے جلدی سے اپنی حیدری تلوار نکالی اور بادشاہ کا سر دھڑ سے الگ کر دیا اور شہزادی کو کہا کہ اس طرح سے شالام دین نے اس کو یہ رہنمائی کی تھی یہاں تک پہنچنے میں، اور یہ وہ بہت بڑا خزانہ ہے جو وہ لے کے آیا ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر کرنا چاہتا ہے۔ شہزادی عمرو یار کی بہادری اور نیک دلی سے بہت خوش ہوئی اور اس نے عمرو یار کو وہ سارا خزانہ اس کی جان بچانے کے انعام کے طور پہ عطا کر دیا۔ اور شہزادی جیسے ہی ملکہ بنی اس ریاست کی، اس ملک باجان کی، اس نے یہ شاہی فرمان صادر کیا کہ عمرو یار جب تک چاہے وہ اس ملک میں رہائش رکھ سکتا ہے اور اس کے آنے جانے میں بھی، اس ملک میں آنے جانے گھومنے پھرنے میں بھی کوئی پابندی نہ لگائی جائے۔ عمرو یار بہت خوش ہوا۔ وہ اپنے بونے سلیمانی چادر، سلیمانی چپل اور زنبیل کو اٹھا کر اپنے بجلی گھوڑے کو کہا، چل میرے بجلی گھوڑے ایک نئے مشن پر چلتے ہیں۔